بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے ساتھ ایک اہم آج میٹنگ ہے پارلیمنٹ میں۔ قومی سلامتی کمیٹی پارلیمنٹ کی، اس کا اجلاس ہو رہا ہے اور دہشت گردی کی صورتحال خاص طور پر جو بلوچستان میں واقع ہوا اور KPK میں جو واقعات ہو رہے ہیں، بہت اچانک اس میں اضافہ ہو گیا ہے، ان پر بات چیت ہو رہی ہے۔ لیکن بڑی حیرت کی بات ہے، چند فیکٹس آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بلوچستان کا ایشو ڈسکس ہو رہا ہے، بلوچستان سے کوئی عوام کے ووٹوں سے منتخب ہونے والا کوئی رہنما اس میں شریک نہیں ہے۔ سرفراز بگٹی ہیں، انڈیپینڈنٹ کامیاب ہوئے، پھر ان کو پیپلز پارٹی میں شامل کروا دیا گیا، کامیاب نہیں تھے۔ فارم 47 جو ایکچول جو ووٹرز کے ریپرزنٹیٹیو ہیں، جو بلوچ عوام کو ریپرزنٹ کرتے ہیں، بلوچستان اور KPK کے حوالے سے میٹنگ ہو رہی ہے اور اس میں بلوچستان کا کوئی بندہ نہیں۔ انوار الحق کاکڑ سینیٹر، کوئی علاقے سے کونسلر بھی نہیں بن سکتا، اور سرفراز بگٹی، اب یہ بلوچستان کی نمائندگی ہے اس میں۔ اب KPK PTI کی گورنمنٹ ہے، وہاں پر عمران خان کا طوطی بولتا ہے، 70-80% لوگ جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھی ہیں، اور وہاں سے صرف وزیر اعلیٰ جو ہیں بلوچستان کے، ان کو PTI نے اجازت دی، وہ وہاں پر شریک ہوئے اس میٹنگ میں۔ اور عوام کی جو نمائندگی جو PTI ہے، PTI نے جانے سے منع کر دیا، 3-4 ریزنز، اس لیے کہ ایک تو ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہی نہیں کروائی گئی، ملاقاتوں پر پابندی ہے۔ اب جو کہا جا رہا ہے، یعنی کہ سیاسی اختلاف بھلا دیں، ملک کے لیے ایک ہو جائیں اور اس ملک کو بچانا ہے، یہ بات تو ہو رہی ہے، لیکن اگر سیاسی اختلافات بھلا دیں تو پھر کم از کم PTI کے لوگوں کو عمران خان سے ملنے کی تو اجازت دے دیں۔ باہر لانا، مقدمات کو فیئر طریقے سے چلانا تو اور بات ہے۔ تو یہ ایک گردان آج بھی، اچھا اب میٹنگ ابھی چل رہی جس وقت میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں، تو ٹکرز آنا شروع ہو گئے ہیں اندر۔ اس پورے علاقے میں کوئی جرنلسٹ نہیں ہے، پر نہیں مار سکتا، یہ ریڈ زون یقین کرے کالا کوا بھی نہیں جا سکتا، کچھ بھی نہیں جا سکتا۔ ٹکرز آ رہے ہیں، اب مجھے نہیں پتا کون بنا رہا ہے، یہ تمام چینلز کے دفتر میں ایک ہی ٹکرز آ رہے ہیں۔ اس میں کیا ہے، اختلافات بلا دیں، شہباز شریف صاحب کی باتیں آ رہی ہیں، بتایا جاتا ہے کہ 50 منٹ آرمی چیف نے خطاب کیا، اس میں انہوں نے قرآنی آیات کا بھی بڑا حوالہ دیا، اور پھر تقریباً 90-95 منٹ جو ہے وہ DGMO نے بریفنگ دی ہے، اور ظاہر ہے اس کا جو بریفنگ میں جو چیز آئی ہوگی وہ یہی ہے کہ انڈیا انوالو ہے، افغانستان انوالو ہے۔ اس وقت DGISPR بھی یہ پریس کانفرنس کر گیا، جو پرو اسٹیبلشمنٹ لوگ ہیں وہ یہ اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ افغانستان سے ہو رہا ہے اور یہ انڈیا بھی اس میں شامل ہے، اور اصل مدعا یہ ہے کہ افغان کے خلاف کارروائی کرنی ہے، کیونکہ باہر یہ بیچا جا رہا ہے کہ جناب اب افغانستان میں طالبان کے درمیان جھگڑا ہو گیا، لیکن سراج الدین حقانی بھی ریزائن کر گئے ہیں، اور اس وقت اگر ہمیں عشیرباد ہو اور تو ہم بالکل 80 کی دہائی کی طرح معاملہ جو ہے وہ پلٹ دیں گے۔ لیکن اس میں یہ جو پاپولر پارٹی ہے KPK کی، تحریک انصاف، آج فیملی سے عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں فیملی میں، لیکن ایک بات انہوں نے کہی ہے کہ افغانستان کے لوگ ہمارے دشمن نہیں ہیں، افغانستان کے لوگ ہمارے بھائی ہیں، افغانستان کے لوگوں کے خلاف کارروائیاں کر کے ہم انہیں اپنا دشمن بنا رہے ہیں۔ اگر پاکستان کی سالمیت چاہیے، پاکستان میں امن چاہیے، تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہوگا۔ تو بیسیکلی جو سیکیورٹی آپریشنز کی بات ہو رہی ہے، کارروائیوں کی بات ہو رہی ہے، بھلے وہ DGISPR کر رہے ہیں، بھلے وہ آرمی چیف کر رہے ہیں، بھلے وہ خواجہ آصف کر رہے ہیں، شہباز شریف کر رہے ہیں، جو پاپولر جماعت ہے اس علاقے کی اور پاکستان کی، اس کے قائد نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ تو کون سی ہم آہنگی ہے یہ، کون سی یہ یکجہتی ہے؟ اچھا پھر یہ جو ٹکرز میں پڑھ رہا تھا، اس میں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ دہشت گردی کو عوام نے جڑ سے اکھاڑ پھینکا، حکومت نے۔ کون سی دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا ہے آپ نے ذرا شہباز شریف صاحب؟ یہ جھوٹے بیانات اور بیٹھ کر ایک دوسرے کے سامنے ایک دوسرے کی تعریف کرنی، اور جی آپ نے یہ بڑا کام کر دیا، آپ کے ادارے نے امن بحال کر دیا ہے، اور دیکھیں کوشش کر رہے ہوں گے سب لوگ، لیکن امن بحال نہیں ہے۔ فیصل آباد میں مفتی شاکر نعیم جو ہے نا، مفتی شاکر وہ شہید ہوئے، اکوڑا کھٹک میں کیا ہوا وہاں پر، پھر بنو میں کیا ہوا، پھر یہ جعفر ایکسپریس کے ساتھ کیا ہوا۔ کون سا امن ہے پاکستان میں؟ کس امن کی بات کر رہے ہیں؟ پھر یہ کہتے ہیں کہ جی تحریک انصاف پر جو ہے وہ بات ہوئی کہ انہوں نے
وہ نہیں آئے اور انہوں نے اپنی ذاتی سیاست کو ترجیح دی. او بھائی آپ نے ایک بندے کو جو سب سے پاپولر لیڈر ہے اس کو پکڑ کے زبردستی ناجائز غیر قانونی طور پر جیل میں بند کیا ہوا ہے. اس سے پہلے مشرف کے زمانے میں اگر انہوں نے نواز شریف کو پکڑا تھا تو کلثوم نواز کو کھلی چھٹی تھی, کچھ نہیں وہ اس کو رکاوٹ تھی. تو ابھی آپ نے بشرا بی بی کو بھی پکڑ لیا, عمران خان کو بھی پکڑ لیا, آپ تو 2 ہاتھ آگے چلے گئے. پہلوں سے آپ 2 ہاتھ آگے چلے گئے اور ابھی آپ کہتے ہیں جی اتحاد ہونا چاہیے. اور پھر اس اجلاس میں جو وزیر اعظم ہاؤس میں ان ٹکرز کے مطابق جو کسی جرنلسٹ نے نہیں بنائے, میں نہیں اس کے بارے میں زیادہ بات کرتا, آپ سمجھتے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں, وہاں پہ کیا چیز شامل کی گئی ہے. اور جی 2018 کے بعد دہشت گردی جو ہے نا وہ بڑھ گئی اور عمران خان کا نام لیے بغیر کہ وہ جو حکومت آئی اس نے یہ سب کچھ کیا. آپ ایک طرف بات کرتے ہیں اتحاد کی, مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا اتحاد ہونا چاہیے, سیاسی جو چیزیں ہیں وہ پیچھے ہٹ جائیں اور قومی سلامتی. اور بھائی سیاست میں فیئرنیس اور ایمانداری ہی قومی سلامتی کی ضمانت ہے. نالائقوں کی تعریف قومی سلامتی کی ضمانت نہیں ہے. جعل سازوں کی حکومت, بے ایمانوں کی حکومت, جن کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے ان کی حکومت, امریکہ کی پراکسی جو حکومت ہے ان کا یہاں پر اثر و رسوخ, یہ امن کی سلامتی کی ضمانت نہیں ہے, نہ ہم اس طرف جا رہے ہیں. یہ پھر جو سب سے زیادہ جو ایک چیز ہے جو انہی ٹکرز کے حوالے سے آئی ہے, میں ابھی تھوڑا محتاط رد عمل دوں گا. علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی تقریر کی, انہوں نے فوج کی جو ہے نا وہ خدمات کی بڑی تعریف کی اور کہا کہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا, پولیس نے بھی بڑا اچھا کام کیا ہے اور بالکل تمام کو مل کر اور جماعتوں میں ہم آہنگی ہونی چاہیے. لیکن انہوں نے وہاں پر عمران خان کا نام نہیں لیا. میں یہ سمجھتا ہوں علی امین گنڈا پور کو وہاں پر یہ بات کرنی چاہیے تھی کہ عمران خان کو چھوڑیں, آپ جو پاپولر لیڈر ہے اس کو آپ چھوڑیں, یہاں پر بیٹھیں سب, اور جو آپ نے ایک ناجائز مینڈیٹ لیا ہوا ہے, جو ناجائز لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے اور حقیقی جو اقتدار کے حقدار ہیں ان کو جیلوں میں ڈالا ہے, ان کو باہر نکالیں تاکہ لوگوں کے دلوں میں ایک قومیت پیدا ہو. اچھا اب شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی ہے یہ اتحاد توڑنے کی کوشش ہے. کون سا اتحاد؟ یہ سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھیں اتحاد آ رہا ہے نظر آپ کو, سیکیورٹی کے بغیر ذرا عوام میں جا کے دیکھیں آپ کو پتہ چل جائے کہ کون سا اتحاد ہے. یہ کیا آسٹرچ کی طرح یہ آنکھیں بند کر لینا یا ریت میں اپنا منہ دے دینا اور جھوٹ پہ جھوٹ اور اس طرح, یہ غلط ہے. اگر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو سچ بولنا ہوگا. آج کی یہ جو میٹنگ ہے قومی سلامتی کمیٹی کی, یہ کوئی میٹنگ نہیں ہے. اس میں اگر آپ عمران خان اور تحریک انصاف اس میں نہیں ہے, اپوزیشن نہیں ہے, اچکزئی نہیں ہے, تو کون سی میٹنگ ہے؟ کون سا بلوچستان کا آپ وہاں پر امن قائم کرنے کی بات کریں گے؟ اور عمران خان نے آج اپنی فیملی سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ اے پی سی میں ان کی اجازت کے بغیر تحریک انصاف نہیں جا سکتی, کوئی نہیں جائے گا اے پی سی میں ان کی اجازت کے بغیر. اور یہ بیرسٹر گوہر اپنے آپ کو خراب کر رہے ہیں بہت زیادہ, یہ اس وقت پٹھو بنے ہوئے ہیں. ان کو چاہیے کہ یہ اپنے منصب کی طرف دیکھیں کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے اور ایسے نہ کریں. ملاقاتوں میں یعنی آپ یہ دیکھیں اتحاد کی بات ہو رہی ہے, یکجہتی کی بات ہو رہی ہے, تو عمران خان کو انہوں نے ٹی وی اور اخبار بھی بند کر دیا. یہ اے پی سی اور یہ سب ان کو کچھ پتہ نہیں تھا. جب انہیں بتایا ان کی ہمشیرہ نے تو انہوں نے کہا کہ آپ سمجھ آئی کہ انہوں نے اخبار اور ٹی وی مجھ سے کیوں لے لیا تھا. اور بالکل ویسے تو 1.5 گھنٹہ ملاقات ہونی چاہیے تھی لیکن 30 منٹ صرف کراتے ہیں. اور وکیل اب عمران خان, جس وقت میں یہ بات کر رہا ہوں, بیرسٹر سلمان اکرم راجہ اور سینیٹر علی ظفر, نیاز اللہ نیازی, نعیم حیدر پنچوتا, یہ 1-2 اور وکیل ہیں, یہ اندر گئے ہیں عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے. باہر آئیں گے تو بتائیں گے, لیکن سیاست دانوں سے پابندی ہے. اعظم سواتی کو پھر واپس بھیج دیا گیا, جنید اکبر کو ملنے نہیں دیا جا رہا. تو مجھے بتائیے یہ کون سے اتحاد کی بات کر رہے ہیں؟ قومی سلامتی کی میٹنگ میں بھی عمران خان بیشنگ, عمران خان کا بھوت جو ہے نا ان کے سر پہ سوار ہے, اور یہ ایک رات کو ان کو نیند نہیں آتی عمران خان کا نام یاد کر کے. لیکن جب تک پی ٹی آئی اس میں شامل نہیں ہوگی, یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کا کچھ نتیجہ نہیں نکلے گا. اور سوشل میڈیا پر نظر ڈالیں, میں وہ بات نہیں کرنا چاہتا, توبہ توبہ, اللہ سے انسان ڈر جاتا ہے. پھر میں کہتا ہوں کہ واقعی اللہ کہتا ہے کہ عزت بھی میرے ہاتھ میں ہے اور ذلت بھی میرے ہاتھ میں. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.